اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، امید ہے آپ خوش و خرم ہوں گے۔ پریویس لیکچر آپ نے سماعت کر لیے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے قافیہ اور ردیف۔ قافیہ اور ردیف جو ہے یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے مطلع اور مقطع ہمارے پریویس ٹیسٹ کا جو حصہ تھے وہ اس پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی، اس کے ایم سی کیوزز بھی سالو کر کے آپ کو سینڈ کیے گئے، وہ آج کے ٹیسٹ میں ہو چکا۔ تو ہم آج پڑھتے ہیں قافیہ اور ردیف۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا شاعری کیا ہوتی ہے۔ یہ آپ اوپر لکھا ہوا ہے، اس پہ ذرا غور کریں۔ شاعری آپ اپنا نوٹ بک اٹھا کے ساتھ رکھ لیں، جو اہم پوائنٹ ہوں گے وہ آپ تحریر کرتے جائیے گا تاکہ بوقت ضرورت آپ کے وہ کام آ سکیں۔ شاعری تنقید حیات ہے۔ شاعری کہتے ہیں تنقید حیات، زندگی پر تنقید کو شاعری کہتے ہیں۔ ان اصولوں کے تحت جو شاعرانہ صداقت اور حسن کے مقرر کردہ ہیں، جو شاعروں نے اصول مقرر کیے ہوئے ہیں، ان اصولوں کے تحت زندگی پر تنقید شاعری کہلاتی ہے۔ شاعری ایک فن ہے۔ شاعری کے وزن اور بحر کو علم عروض سے پرکھا جاتا ہے۔ شاعری کے وزن اور بحر کو علم عروض کے ذریعے پرکھا جاتا ہے۔ قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع کا برمحل استعمال کلام کو خوبصورت بناتا ہے۔ قافیہ، اب ہم پڑھتے ہیں قافیہ۔ قافیہ کے لغوی معنی، لغت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قافیہ کے لغوی معنی پیچھے آنے والا، پے در پے آنے والا۔ عربی زبان کا لفظ ہے قافیہ۔ قافیہ کی جمع قوافی ہوتے ہیں۔ قافیہ کی جمع قوافی ہوتے ہیں۔ اگر یہ ایم سی کیوزز میں آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایم سی کیوزز کے لحاظ سے آنا ہے تو اسی لحاظ سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ قافیہ لغت کے لحاظ سے اگر پوچھے، لغوی معنی ہے پیچھے آنے والا، پے در پے آنے والا۔ اگر وہ پوچھ لیتا ہے کہ کس زبان کا لفظ ہے تو ہم لکھیں گے کہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور اگر وہ پوچھتا ہے قافیے کی جمع کیا ہے تو قافیے کی جمع ہوتی ہے قوافی۔ اور اصطلاحی معنی میں اب ہم آتے ہیں۔ اصطلاحاً جو ہے ایسے ہم وزن الفاظ جو پابند نظم، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں، جو پابند نظم یا غزل، پابند نظم غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں، جبکہ باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں استعمال ہو۔ دوبارہ سماعت فرمائیں بیٹا۔ اصطلاح میں ہم کہیں گے، اگر وہ اصطلاحی معنی پوچھتا ہے تو ہم کہیں گے ایسے ہم وزن الفاظ جو پابند نظم، ہر نظم میں نہیں ہوتا، پابند نظم غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں، جبکہ باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں استعمال ہوں، وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ پابند نظم، غزل اور قصیدہ میں قافیہ ہونا ضروری ہے، اور یہ ردیف سے پہلے آتا ہے اور ایک لفظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوبارہ تھوڑی مزید وضاحت دیکھیں جو بریکٹ میں آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ پابند نظم، غزل اور قصیدہ میں قافیہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ قافیہ ضروری چیز ہے پابند نظم کے لیے، غزل کے لیے اور قصیدے کے لیے۔ ان کے علاوہ نہ ہی پابند نظم ہو سکتی ہے، نہ ہی غزل ہو سکتی ہے، نہ ہی قصیدہ ہو سکتا ہے، اور یہ ایک لفظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر شاعرانہ کلام میں قافیہ موجود نہ ہو تو ایسے کلام کو معرّہ کہتے ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں بیٹا۔ اگر شاعرانہ کلام میں قافیہ موجود نہ ہو تو ایسے کلام کو معرّہ کہتے ہیں۔ معرّہ نظم کے بارے میں بھی آپ کو پڑھایا گیا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا۔ معرّہ جن میں ایسا کلام، چاہے وہ نظم ہو،
چاہے وہ دوسری کوئی اور صنف آ جائے تو ان جن میں قافیے کا استعمال نہ کیا جائے تو ہم اسے اس کلام کو معرہ کلام کہیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو قافیے کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ردیف، لغوی معنی پچھلا سوار، پچھلا سوار، اس کو مزید وضاحت سے لکھا گیا آگے، گھوڑے پر بیٹھے دو سواروں سے پچھلا سوار ردیف کہلاتا ہے۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ کو یہ بات باور کرا دوں کہ جتنے بھی یہ اصطلاحات ہیں، چاہے وہ شعری ہیں وہ نثری ہیں، ان میں تمام جو ہیں وہ الفاظ عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ اصلاح میں اصلاحی معنی بار بار دہرائے جانے والے ایسے الفاظ جو پابند نظم، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں جبکہ باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں استعمال ہوں، باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں استعمال ہوں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں بیٹا، اصلاحاً بار بار دہرائے جانے والے ایسے الفاظ جو پابند نظم، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں جبکہ باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں استعمال ہوں ردیف کہلاتے ہیں۔ شاعرانہ کلام میں ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ قافیے کا ہونا میں نے بتایا اوپر کہ ضروری ہے، لیکن ردیف اگر نہ بھی ہو تو کام چل سکتا ہے۔ ردیف کے الفاظ کی تعداد مقرر نہیں ہے، ایک یا ایک سے زائد الفاظ ہو سکتے ہیں۔ ردیف کے جو الفاظ ہیں وہ ایک یا ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قافیے کے الفاظ ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی لفظ ہوتا ہے۔ ردیف ہمیشہ قافیے کے بعد آتی ہے، ردیف ہمیشہ قافیے کے بعد آتی ہے۔ اگر شاعرانہ کلام میں ردیف موجود ہو تو اسے معرہ ورنہ غیر معرہ کہیں گے۔ جیسے اوپر معرہ پڑھا ہم نے، قافیہ اگر شاعرانہ کلام میں قافیہ موجود نہ ہو تو اسے معرہ کہیں گے، اگر قافیہ موجود ہو تو اسے غیر معرہ کہیں گے۔ تو اسی طرح یہ جو ہے ردیف ہے، ایسا شاعرانہ کلام جس میں ردیف موجود ہو اسے مردف، اور جس میں موجود نہ ہو اسے غیر مردف کہیں گے۔ یہ تھا ردیف۔ ردیف اور قافیے کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو جو ہے تھوڑا سا ایگزامپلس میں بتاتا ہوں، تھوڑی سی ایگزامپلس کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کی جو ہے نظم ہے حمد نظم، آپ پیج نمبر آپ کی ٹیکسٹ بک کا 73 ہے، اس پہ اگر آپ آئیں تو دیکھیں وہ کہتا ہے، پہلا شعر ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ دیکھیں اس کا پہلا شعر جو ہے اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ بھی ہیں اور ہم ردیف بھی ہیں۔ جہاں کہاں یہ قافیہ ہو گیا، اور تو ہے یہ دیکھیں جہاں اور کہاں صرف ایک لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، یہ قافیہ ہوتا ہے بچہ۔ اور اس کے بعد تو ہے پہلے مصرے میں بھی آیا، دوسرے مصرے میں بھی، کہاں تو ہے یہ ردیف ہوگا۔ یہ آپ کی جو ہے پابند نظم ہے، حمد آپ کی جو ہے وہ پابند نظم ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرا شعر پہ اگر آپ اپنی ٹیکسٹ بک کھول کے دیکھیں تو اس کا دوسرا شعر ہے، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ اب دیکھیں لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ تو بیٹا اس میں دیکھیں کہ پہلا شعر تھا کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اب جہاں کہاں، اور پھر دوسرا شعر میں آیا کہ نشان، دوسرے شعر کے پہلے مصرے میں جو نہ ہی قافیے کا استعمال کیا گیا ہے نہ ہی ردیف کا استعمال کیا گیا ہے، دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے، نشان
اب دیکھیں جہاں، کہاں اور نشان. اب دوبارہ میں آپ کو واپس قافیے پہ لا رہا ہوں. قافیہ کے لغوی معنی پیچھے آنے والا، پے در پہ آنے والا. اصطلاحی معنی ایسے ہم وزن الفاظ جو پابند نظم، غزل، قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں جبکہ باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں استعمال ہوں. اور آپ اسی طرح اپنی بک کھول کے سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں نشاں کے بعد ایاں، مہماں، باغباں، اور اس کے بعد داں، آخری میں رازداں. یہ سارے جو ہیں یہ الفاظ آپ کے قافیہ کے الفاظ ہیں. اور ردیف کے بار بار دہرائے جانے والے ایسے الفاظ جو پابند نظم، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں. دیکھیں قافیے کے بعد ردیف تو ہے تو ہے، یہ دیکھیں دونوں مصروں میں. حمد کے جو شعر ہے، حمد کے جو اشعار ہیں ان کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں آیا ہے تو ہے، اور اس کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرے میں تو ہے کا استعمال کیا گیا ہے. اسے ہم ردیف کہیں گے. امید ہے بیٹا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ کو معرہ، مردف، غیر معرہ کے بارے میں بھی بتا دیا گیا، اور قافیے کی ڈیٹیل پڑھی ہم نے، ردیف کی بھی ڈیٹیل پڑھی. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جو آپ کو نوٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں ان کے جو ہیں MCQs وہ بھی ان پہ اب ہم ڈیٹیل سے نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے. تو انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.